پر وہ حق یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نا باپ کے لیے ابن کا لفظ، ماں کے لیے امن، بھائی کے لیے اخن، بہن کے لیے اختن اور بیوی کے لیے صاحبہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بیوی کے لیے صاحبہ کا لفظ استعمال، صاحبہ کسے کہتے ہیں؟ صاحبہ کہتے ہیں ساتھ رہنے والی کو۔ تو بیوی ساتھ رہنے والی ہوتی ہے تو شوہر پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہے، اپنی بیوی کے ساتھ مل کر جو ہے وہ زندگی گزارے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بیٹا باہر ہوتا ہے تو 6 مہینے کی چھٹی ہے، ہم نے کہا بیاہ کر دے گا، اب بیاہ کر دیا، اس کی شادی کر دی، اب وہ اس نے اپنی چھٹی پوری کی، اب وہ بیچارہ جو ہے وہ ظاہر چھٹی پوری ہو گئی تھی، اب کہتے چل میرا پتر تو باہر ٹور جاؤ۔ شادی کرنے کے بعد بیوی بیچاری یہاں رہ جاتی ہے اور بندہ جو ہے وہ باہر چلا جاتا ہے اور وہ بیوی بیچاری رو رہی ہوتی ہے۔ ظاہر شوہر کی جدائی ہے نا، یہ بات یاد رکھیں کہ جب تک عورت کے ساتھ مرد کا ملاپ نہیں نہ ہوتا تو عورت جو ہے وہ برداشت کر لیتی ہے، عورت کے پاس برداشت ہوتی ہے، اتنی وہ شرم و حیا رکھنے والی ہوتی ہے، لیکن جب عورت کا مرد کے ساتھ ملاپ ہو جاتا ہے اب اس کی برداشت وہ برداشت نہیں رہتی جو پہلے تھی، اب اس کے پاس برداشت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر شادی کرتے ہیں، شادی کرنے کے بعد منڈا جناب باہر، اب وہ بیچاری رو رہی ہوتی ہے، ساس کہہ رہی نہ میرا پتر نہ رو، میں نہیں تیرے نال، تیرے بہن بھرا نہیں ہو، مائی تیرے ساتھ رہنا کوئی ضروری نہیں ہے، شوہر کا ساتھ رہنا ضروری ہے اور شوہر کا بیوی کے ساتھ زندگی گزارنا لازم ہے۔ پھر کہہ دیتے کہتے ہیں میں تینوں پھر کال نہیں کرتا، بلیک میل کیا جاتا ہے، میں تینوں پیسے نہیں بھیجتا، تینوں جڑی ضرورت ہوندی ہے میں دے نہیں دینا۔ او بھائی آپ چاہے بیوی کو سونا بھی بھیجتے رہے نا، سونا بھی بھیجتے رہے، یہ عورت کی فطرت ہے، عورت کی عادت ہے، عورت کا یہ طریقہ ہے کہ جب تک اس کو شوہر کا ساتھ نصیب نہ ہو، اس کی سنگت نصیب نہ ہو تو اس کے لیے وہ کپڑے اور اس کے لیے وہ پیسے کوئی وقت نہیں رکھتے، کوئی وقت نہیں رکھتے۔ جناب لڑکا باہر چلا گیا، عورت بیچاری یہاں پر ترس رہی ہے اور پھر جناب وہ بلیک میل کیا جا رہا ہوتا ہے، تجھے پیسے نہیں بھیجتا، تجھے میں کال نہیں کرتا، او اللہ کے بندے یہ تیرے اوپر حق لازم تھا کہ تو اپنی بیوی کے ساتھ رہ۔ اور اگر تو یہ کہتا ہے جی میں اتنے جا کے کمائی بھی تے کرنی ہے، یہاں پر بھی تو لوگ کمائیاں کر رہے ہیں نا، یہاں پر بھی تو لوگ کاروبار کر رہے ہیں نا اور ان کی زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے، یہاں لوگ بھوکے تو نہیں مر رہے۔ تو جو کہہ رہے کہ میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں، اچھا اگر جانا چاہتا ہے تو اس بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے کر جا، یہ اس کا حق ہے تیرے اوپر۔ ہاں یا 10 سال گزر جاتے ہیں، بندہ باہر ہوتا ہے، بیوی یہاں پر ہوتی ہے۔ بدکاری اور زنا کے بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، بدکاری اور زنا کے بڑھنے کی ایک وجہ یہ کہ شادی کروانے کے بعد جو ہے وہ خاوند باہر چلا جاتا ہے، عورت یہاں پر رہ جاتی ہے۔ اور ایک تحقیق کے مطابق ایڈز بڑھنے کی وجہ بھی ایک یہ ہے کہ بندہ جناب باہر چلا گیا، 10 سال گزر گئے، 8 سال گزر گئے، بندہ واپس آیا ہی نہیں، کہتے جی رضامندی نہ تو بندہ رہ ہی سکتا ہے۔ میں نے کہا ہاں رہ سکتا ہے، لیکن عورت سے پوچھ کے تو دیکھ وہ رضامند ہے یا وہ مجبور ہو کر بیٹھی ہوئی ہے، پوچھ تو صحیح ذرا، تجھے بتائے گی وہ مجبور ہے، وہ رضامند نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کے اندر آپ رات کو گشت کر رہے تھے، آپ باہر نکلے تو ایک گھر سے نا عورت کے رونے کی آواز آ رہی اور وہ عورت اپنے شوہر کی جدائی کے اندر بیٹھ کر آنسو بہا رہی اور شعر پڑھ رہی ہے، اس کا شوہر جو ہے وہ جہاد پر گیا ہوا تھا، چونکہ وہ جہاد کا دور تھا، شوہر مجاہد تھا، جہاد پر چلا گیا، کافی ٹائم گزر گیا تھا، وہ عورت بیچاری رو رہی اپنے شوہر کی جدائی میں کہ آج میرا شوہر میرے پاس ہوتا، میرا شوہر جو ہے میرے پاس آج ہوتا۔ وہ شعر پڑھ رہی تھی اور بڑے ہی درد بڑے جو ہے وہ اشعار جو ہے وہ پڑھے جا رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ شعر سنے نا، آپ واپس گھر آئے، آپ کی صاحبزادی حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المومنین بھی ہیں، آپ آئے، فرمایا بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ ایک عورت اپنے خاوند سے کتنی دیر تک دور رہنے کو برداشت کر سکتی ہے؟ بیٹا ذرا مجھے یہ بتاؤ نا، ایک عورت اپنے خاوند سے کتنی دیر تک دور رہنا برداشت کر سکتی ہے؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے شرما گئی اور آپ نے رخ ایسے کر لیا، منہ پھیر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، فرماتے بیٹا شرم نہیں ہوتی، میں تجھ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں کہ یہ بتا کہ ایک عورت اپنے خاوند سے کتنی دیر تک دور رہنا برداشت کر سکتی ہے، اس کے لیے آسانی ہوتی ہے؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسے اشارہ کیا، 4 انگلیوں کا اشارہ کیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام ان مجاہدین پر کہ جو شادی شدہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لازم کر دیا کہ ہر مجاہد جو شادی شدہ ہے وہ 4 مہینے سے پہلے اپنے گھر آیا کرے گا، تاکہ وہ ازدواجی تعلقات اور وہ جو حقوق ہیں وہ ان کو پورا کر سکے۔ اس وقت کی خواتین 4 مہینے، اللہ اکبر، یہ اشارہ تھا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آج کیا ظلم ہے، یقین کریں بہت بڑی زیادتی ہے یہ۔
اور بہت بڑا جرم یہ کرتے ہیں وہ لوگ کہ جو شادی کروانے کے بعد باہر چلے جاتے، شادی کرواتے بیوی کو یہاں چھوڑتے اور خود جو ہے باہر دوڑ جاتے.